بسم الله الرحمن الرحيم. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مشہود اقبال صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مکرم و محترم نصیر حبیب صاحب. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نصیر حبیب صاحب، اگر آپ سے شروع کروں، اسمبلی کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی پچھلے پروگرام میں، تو اگر آپ ایک عمومی تعارف ہمیں دے دیں کہ اسمبلی میں کیا بحث ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مین جو کویسچن تھا اسمبلی کے سامنے کہ وہ یہ طے کیا جائے کہ اس شخص کی کیا حیثیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. اس کویسچن کے گرد سارا بحث جو کاروائی جو تھی وہ گھوم رہی تھی. تو اس میں جماعت کا وفد پیش ہوا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی قیادت میں، اور آپ نے بہت بہادری کے ساتھ اور بڑے کنونسنگ طریقے سے جماعت کا موقف جو ہے وہ پیش کیا. تحریری موقف معذر نامے کی صورت میں تمام اختلافی مسائل پہ، جس میں مسئلہ ختم نبوت اور وفات مسیح اور جہاد، وہ ہر ایک ممبر کو اس کی کاپی مل چکی تھی. اور جس پس منظر میں واقعات جماعت کے ساتھ جو ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے جماعت کے ممبران مختلف علاقوں میں، ان کی لاشوں کی بھی بے حرمتی کی جا رہی تھی، اور ایسے ایسے واقعات تھے. محمد افضل صاحب، محمد اشرف صاحب باپ بیٹا تھے، اور ان کو اس طرح شہید کیا گیا. پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے اس کے شہید کر کے اس کا خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا. جب اس بچے نے پانی مانگا تو اس کے منہ میں ریت ڈالی گئی، اور جب باپ سے پوچھا گیا ہاں تم انکار کرتے ہو احمدیت کا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بھی کم سمجھتے ہو درجے میں. پھر اس باپ کو بھی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا. جن ممبران جماعت کی جو روح میں خاکم نثار کوچہ آل محمد است کا نغمہ ہو، وہ اس طرح رچ گیا ہو ان کی روح میں، برگ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم رچ جاتا ہے، وہ کس طرح دے سکتے ہیں جدیدی صفت لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. تو یہ واقعات ان کے ذہن میں تھے سارے جب وہ اسمبلی میں تشریف لے گئے ہیں. لیکن وہاں بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے، بڑے ہی دھیمے، بڑے ہی کنونسنگ سٹائل سے، نہایت شفقت کے ساتھ، نہایت عالمانہ طریقے سے اپنا جماعت کا موقف انہوں نے پیش کیا. پوری اسمبلی جو تھی وہ بنی ہوئی تھی، ایک اسپیشل کمیٹی میں سے صورت دے دی گئی تھی. مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار حدیث کے مشہور عالم ہیں مولانا انور شاہ کشمیری صاحب دیوبند کے، 1932 میں 25 اگست 1932 میں ایک عدالت میں احمدیوں غیر احمدیوں کا کیس تھا، وہاں پیش ہوئے، اور مشہور حدیث جو ہے کہ اسلام کی بنا 5 ارکان پہ ہیں، وہ پیش نہیں کر سکے. اتنا پریشر ہوتا ہے جب آدمی عدالت میں یا اس قسم کی. کہتے میرے ذہن میں اتر گئی. پھر مولانا شمس نے جب پوری حدیث پڑھی انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. اور اتنے وہ اس وقت کنفیوز تھے کہ تورات کی جو آیت ہے مشہور کہ خداوند سینہ سے آیا فرعون پہ طلوع ہوا، وہ اسے انجیل کی آیت بتا رہے تھے. ان تمام واقعات کے پیش نظر جو جماعت کے ساتھ پیش آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جماعت کے وفد نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی قیادت میں جس انداز کے ساتھ اپنا وہ موقف پیش کیا، جس کنونسنگ طریقے سے موقف پیش کیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مفتی محمود صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ نے انٹرپریٹیشن کیسے لی ہے اس لفظ کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اتنی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے اس لفظ کی، اور ہم نے جو انٹرپریٹیشن لی وہ ٹھیک ہے. اور مولانا مفتی محمود کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اور صاحبزادہ فاروق علی خان پھر وہ کہتے ہیں میں نے فون کیا بھٹو کو کہ پہلے دن ہی اس کو تو خاموش کر دیا ہے، اس کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں اٹارنی جنرل کے تھرو جو ہے وہ کویسچن کروائیں. اور اٹارنی جنرل کا بھی جو حال تھا
جب اسے کہا جاتا تھا کہ یہ اخبار ہے جی اس ڈیٹ کا، انہوں نے کہا جی اس ڈیٹ میں اس سے ملتا جلتا کوئی حوالہ نہیں ہے. پھر کہا جاتا تھا جی 29 جنوری کا اخبار ہے، انہوں نے کہا 29 جنوری کو اخبار چھپا ہی نہیں ہے. پھر کہتے تھے آپ نکال کے دکھائیں، آپ کو تو علم ہوگا، اور اگر ہوا تو پھر بڑی بیڈ انفلوئنس ہوگی. تو بھائی آپ لوگ مدعی ہیں، آپ وہ بتائیں حوالہ کدھر ہے. یہ کس دنیا کی عدالت میں، کس دنیا کی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رسپونڈنٹ پہ فرض ہے کہ وہ بتائے. ہاں جی آپ کے وہاں حضور نے فرمایا کہ یہ اقبال کی الفضل کی فائل پڑھی ہے، آپ نکال کے دکھا دیں. ایک کتاب شریعت نبوت، انہوں نے کہا یہ تو اس نام کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا جی سیرت ابدال ہے صفحہ 193، انہوں نے کہا جی اس کتاب کے تو 16 صفحے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کسی اور میں ہوگا، انہوں نے کہا وہ اس کے بھی جو روحانی خزائن اس میں بھی 144 پہ جا کے ختم ہو جاتی. تو ایسے انداز سے وہ بات کر رہے تھے اور اس طرح بچگانہ طریقے سے بات کر رہے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1977 میں جب وہ مارشل لا لگا، یہ بھی گرفتار ہو گئے تھے، یہ بختیار صاحب. پھر مبینہ طور پہ ان پہ پولیس نے تشدد بھی کیا، افسوس بھی ہوا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی گل افشانی کی ہوگی انہوں نے کہ ایسے یعنی تو آپ نکال کے دکھائیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی حوالہ نہیں جی، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نکال کے دکھائیں، آپ کو تو پتہ ہوگا. تو اس طرح جو اپوننٹ تھے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس اسمبلی میں باقی میں کارروائی میں رہ گیا تھا. 30 جون کو قرارداد پیش کی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور اب عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا جی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اپوزیشن قرارداد پیش کر رہی ہے اور حکومت کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں جی ہم اس کا خیر مقدم. پھر باقی کیا رہ گیا تھا؟ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے آپ نے تو اپوزیشن بھی مان گئی، حکومت بھی مان گئی، تو دوسروں کو کیا آپ لینے کے لیے آئے تھے؟ اگر آپ اتنے مخلص تھے تو یہ آپ کہتے بھائی وہ فیصلہ وہاں ہوگا، کارروائی سننے کے بعد فیصلہ ہوگا. ہم غیر جانبدار ہیں، حکومت ہے، ہم تو ایک ہمارے لیے تو سب برابر ہیں. تو یہ ایک ڈھونگ تھا بیسیکلی بنیادی طور پہ جو طے کیا گیا تھا. اور اس میں ایک اور کوئی یہ جو محضر نامہ ہے، کوئی سوال جو بنیادی تھا اس کو چھوا نہیں. یہ محضر نامہ جو ہے وہ کارروائی میں شامل نہیں کیا گیا جب یہ پبلش ہوئی ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ چیزیں پیش کیں. ایک اور بات ہے، انہوں نے لکھا اس میں کہ جی یحییٰ بختیار صاحب نے اعتراض کیا جی آپ نے مسٹر مودودی لکھا ہے اس محضر نامے میں، تو دیکھیں نا اس کی بھی تو ماننے والے ہیں، تو اس کا بھی تو مولانا مودودی آپ کو لکھنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ 5 لفظ پہلے تو مسٹر بھٹو لکھا ہے، اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا، یہ اس پہ اعتراض ہو گیا آپ کو. تو عجیب نارنگیے قدرت دیکھیے، زمانہ دیکھیے کہ مولانا مفتی محمود صاحب 1969 میں حیدرآباد پریس کلب میں کہتے ہیں کہ مودودی، میں فتویٰ دیتا ہوں یہاں، مودودی گمراہ، کافر اور فاسق ہے، اور وہ موجود. اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم نے صرف مسٹر مودودی لکھ دیا تو اس پہ اعتراض ہی آپ کر رہے ہیں. ایک کراچی کے مدرسہ ہے مظہر العلوم، محمد صادق صاحب اس کے محتمم ہیں. انہوں نے لکھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اصلی دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے، میرے خیال میں مولانا مودودی صاحب، میں تو صاحب کہہ رہا ہوں، وہ انہوں نے نہیں کہا، مولانا مودودی صاحب ان میں سے ایک دجال ہیں. اس پہ کوئی کارروائی نہیں. اور اعتراض کیا جی ہم نے صرف مسٹر مودودی لکھا ہے. یہ کوئی کارروائی کوئی سنجیدہ تھی نہیں، کوئی سنجیدگی سے کے ساتھ انہوں نے اس بنیادی کوشچن کو چھوا تک نہیں. بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی اور اعتراض دی مختلف مسائل پہ. باقی بات ہوگی تو میں انشاءاللہ کروں گا.